عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے، رب کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور طرفین کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
دنیا میں دو قسم کے معاشرے آباد ہیں. ایک اسلامی معاشرہ اور ایک غیر اسلامی معاشرہ. ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور ایک کفار کا معاشرہ ہے. اور ان دونوں معاشروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی. یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. بچہ پیدا ہوا، اپنی مرضی نہیں. بچے کی پیدائش پہ خوشی کیسے ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بچہ بولنے لگ گیا، اب اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا مسلمان والدین کا فرض ہے. جوان ہو گیا، شادی کا موقع آیا، وہاں بھی اسلام. کاروبار ہے، وہاں بھی اسلام. تجارت ہے، وہاں بھی اسلام. صورت ہے، وہاں بھی اسلام. سیرت ہے، وہاں بھی اسلام. معاملات ہیں، وہاں بھی اسلام. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہاں بھی اسلام. جانوروں کے حقوق ہیں، وہاں بھی اسلام. تو یہ اس مسلمان معاشرے کی پہچان ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے نہیں جاتے، نفس کے پیچھے نہیں جاتے، دور جاہلیت کی رسومات کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ ما قال اللہ وقال الرسول. اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. تو یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے کہ انہیں ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پہ شریعت کا حکم کیا ہے. اب دوسری طرف آ جاؤ، کفار کا معاشرہ. کفار کا معاشرہ، وہاں کوئی حقوق کی بات نہیں. ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاؤ، اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاؤ. وہاں بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی گزار دیں گے. اولاد کے پاس اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ کفار کا معاشرہ ہے. ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ کفار کا معاشرہ ہے. حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کفار کا معاشرہ ہے. زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. یہ کفار کا معاشرہ تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے آج اس بات کو کہ ہمارے لیے آئیڈیل وہ قرآن و سنت ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کوئی مغربی تعلیم نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل کوئی مغرب کے فلسفی نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل ہے آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے. انبیاء ہمارے لیے آئیڈیل ہے. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تب ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. کفار کے نقش قدم پہ چل کے ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو کدھر جا رہے ہو؟ نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کی طرز زندگی، ان لوگوں کی روایات، ان لوگوں کی رسومات اختیار کر رہے ہو جو ایمان سے بھی محروم، اسلام سے بھی محروم۔ نا اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، پھر کائنات میں سے میں اللہ نے انسان کو عزت دی، انسانوں میں سے میں اللہ نے ایمان والوں کو عزت دی، ایمان والوں میں سے میں اللہ نے اولیاء کو عزت دی، اولیاء میں سے میں اللہ نے انبیاء کو عزت دی۔ سارے نبیوں سے زیادہ عزت اگر دی ہے تو وہ تمہارا نبی ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صرف یہ کہنے سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جان چھوٹ جائے گی؟ صرف یہ کہنے سے ہم عاشق رسول ہیں جان چھوٹ جائے گی؟ نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، علیم بذات الصدور ہوں، جمیع ما کان ما یکون کو جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ علم بھی کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا قاضی فیصل اور منصف بھی کوئی نہیں۔ اس لیے سن لے، میں اللہ کا اعلان ہے، سارے جہان میں آئیڈیل ہے، بے مثال ہے تو میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، فی صلاۃ رسول اللہ، فی زکاۃ رسول اللہ، فی اللہ اکبر سورت رسول اللہ، فی سیرت رسول اللہ، فی دعوت رسول اللہ، فی عقل رسول اللہ، فی شرب رسول اللہ، فی زواج رسول اللہ، فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، میں اللہ نے سارے نبیوں میں سے بے مثال بنایا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام نے بچے کی پیدائش پہ جو خوشی کا طریقہ سکھایا وہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے داڑھی رکھنے کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے شادی کرنے کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے جنازے کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے میت کو غسل کفن دفن کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے میت کو گھر سے قبرستان لے جانے کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ نبی نے دفن کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ ایصال ثواب کا جو طریقہ سکھایا، اذان کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ تجارت کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ سارے طریقوں سے بے مثال ہے۔ بیویوں سے، اولاد سے، بھائیوں سے، والدین سے، دوستوں سے جو صلہ رحمی کرنے کا طریقہ سکھایا یہ طریقہ بے مثال ہے۔ اگر بندہ اپنی مرضی کرتا پھرے اور کہتا رہے میں عاشق رسول ہوں، یہ 2 نمبر عاشق ہے، 1 نمبر عاشق نہیں۔ 1 نمبر عاشق وہ ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تب بھی محمدی طریقہ، بچہ جوان ہو شادی کا دن ہے تب بھی محمدی طریقہ،
گھر میں فوتگی ہو گئی تب بھی محمدی طریقہ، گھر میں خوشی آ گئی تب بھی محمدی طریقہ، جنازہ ہے تب بھی محمدی طریقہ، ایصال ثواب ہے تب بھی محمدی طریقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بازار ہے تب بھی محمدی طریقہ، مسجد ہے تب بھی محمدی طریقہ، ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنے والا اصلی مسلمان ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی پہچان، اس کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ہاں آج تو اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں وہ رسم و رواج آ گئے جو یہود و ہنود کے تھے۔ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ناراض نہ ہونا، بات کو سمجھنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار جنازے ہوئے، آپ علیہ السلام نے جنازے پڑھائے، کسی ایک جگہ ہیلا اسقاط کیا ہو تو ہمیں دکھا دے، کسی ایک موقع پہ جنازے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ہو اب پھر دعا کرو، اگر ہے تو ہمیں پیش کر۔ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں صحابہ کو حکم کیا ہو جمعرات آ رہی ہے، آج شام کو روحیں آئیں گی، اس لیے کوئی حلوے کھیر کا بندوبست کرو، اگر ہے تو ہمیں دکھا۔ اگر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ہو آج تیجا ہے، تیسرا دن ہے، آج ساتا ہے، ساتواں دن ہے، آج 10واں دن ہے، آج 40واں دن ہے، اگر میرے مدنی نے صحابہ کو یہ طریقہ سکھایا ہوتا تو صحابہ ضرور عمل کرتے، کیونکہ اس میں کچھ جاننا تو ہے نہیں، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب آپ اشاعت و توحید والے نہ خود کھاتے ہو نہ ہمیں کھانے دیتے ہو۔ میں نے اسے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، ہمیں بھی کوئی شوگر نہیں ہے، یہ دیسی گھی میں پکے ہوئے حلوے ہمیں برے نہیں لگتے، یہ قسم قسم کے پلاؤ ہمیں برے نہیں لگتے، قسم قسم کے گوشت پکے ہوئے ہمیں برے نہیں لگتے، یہ نذرانے، یہ ہدیے، یہ شکرانے، یہ ہمیں برے نہیں لگتے، لیکن کیا کروں اگر اس طرف جاتا ہوں تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوٹتا ہے، آمنہ کے لال کی غلامی چھوٹتی ہے، کیونکہ میرے مدنی کا فرمان ہے اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتها۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگو اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے انکار کر دیا؟ ایک بندہ ایسا بد نصیب ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرنا، یہ حج کرتا ہے مردود ہے، نماز پڑھتا ہے مردود ہے، روزہ رکھتا ہے مردود ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے مردود ہے۔ اللہ وہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا صاحب بدعت، بدعت کرنے والا شخص، بدعتی شخص۔ بدعتی کون ہے؟ جو کام اللہ کے رسول اور رسول کے صحابہ نے نہیں کیا، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت صحیح موجود کوئی نہیں، اور کرنے والا اس کام کو دین سمجھ کے کرے۔ کیا سمجھ کے کرے؟ تو وہ کام کیا ہوگا؟ بدعت۔ کرنے والا کیا ہوگا؟ بدعتی ہوگا، اور بدعت کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ فرق بیان کر رہا ہوں، دو معاشرے ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ اور کفار کا معاشرہ۔ کفار کے معاشرے میں سود ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں صدقہ ہے۔ لیکن کیا کہوں، افسوس ہے آج مسلمان بھی سود میں غرق ہے، مسلمان بھی سود میں غرق ہے۔ حالانکہ اسلام صدقے کی ترغیب دیتا ہے، سود کی اجازت نہیں دیتا، بالکل۔ سبحان اللہ۔
اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوتی ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا جو بندہ سود نہیں چھوڑتا اسے کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ بھی کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، بات کو سمجھنا۔ ہم تم کمزور لوگ ہیں، ہم تو کسی علاقے کے چودھری سے نہیں لڑ سکتے، سردار سے، نمبردار سے، کوئی چھوٹے موٹے افسر سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ کیسے مول لیتے ہیں لوگ؟ اور ہے بھی قرآنی فیصلہ، صدقے کی بات اسلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تا گیا مدینے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ لوٹ کے آ رہا ہے، اور اونٹ ہیں غلے سے لدے ہوئے ہیں۔ وہ تجارتی قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، مدینے کے سارے تاجر مدینے سے باہر پہنچ گئے تاکہ ہم عثمان سے غلہ خرید لیں، مدینے میں آ کر تھوڑا مہنگا کر کے بیچ دیں۔ تاجر کا تو کام ہی یہی ہے۔ تاجر آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگے عثمان یہ غلہ ہم پہ بیچ دے۔ فرمایا اچھا کیا قیمت دو گے؟ فرمایا جو چیز تو نے 1 روپے کی خریدی ہے ہم 1.25 روپیہ دیں گے، 25 پیسے ہم تجھے نفع دیں گے 1 روپے کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا میں اتنا تھوڑا نفع نہیں لیتا، مجھے کوئی اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے اچھا اس طرح کرو، 1 روپے کے ساتھ ½ روپیہ نفع لے لو، 1 روپے کی چیز ہمیں 1.5 روپے میں دے دو، 100 کی چیز ہمیں 150 میں دے دو، 1,00,000 کی چیز ہمیں 1.5 لاکھ میں دے دو، 50% ہم تجھے نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے اچھا اس طرح کر، 1 روپے کے ساتھ 1.25 روپیہ نفع لے لے، 75 پیسے 1 روپے کے ساتھ نفع لے لے۔ فرمایا نا کوئی ہے مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگے چلو 100% نفع لے لو، 1 روپے کے ساتھ 1 روپیہ، 1 کی چیز 2 میں بیچ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ وہ تاجر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے او یارو مدینے میں ہمارے سوا اور تو کوئی تاجر ہے نہیں، عثمان کو اتنا زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ وہ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں عثمان تجھے اس سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ فرمایا او تاجرو ایک ایسا خریدار ہے وہ کہتا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا، تم 1 کے بدلے 1 دے رہے ہو، وہ کہتا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا، اور اگر مال اچھا ہوا تو پھر 1 کے بدلے 70 دوں گا، اور مال اچھا ہوا 1 کے بدلے 100 دوں گا، اور مال اچھا ہوا پھر یضاعف لہ اضعافا کثیرا، پھر اتنا نفع دوں گا کہ تم اس نفع کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگے عثمان وہ کون ہے؟ فرمایا ربی اللہ، میرا اللہ مجھے 1 کے بدلے میں کم از کم 10 گنا نفع دے رہا ہے، اس لیے میں نے یہ مال تمہیں نہیں دینا، میں نے یہ مال اپنے رب کو دینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے مدینے داخل ہو گئے، اپنے نوکروں کو کہا چلو بھائی جلدی کرو، غلہ تقسیم کرو مدینے میں۔ کہا ہے مدینے میں
لوگ غریب ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ سنت زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فریج جب سے ہے نا، یہ فریج انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، گھر میں کوئی سالن پکتا تھا نا تو کچھ استعمال ہو گیا، باقی سالن پڑوسیوں کو دے دو، غریبوں مسکینوں کو دے دو۔ جب سے یہ فریج آیا ہے نا تو بس جو کھایا کھایا، باقی سارا فریج میں سٹور کرو۔ اور فریج میں سٹور ہو کے کئی بادشاہ تو ہوتے ہیں، مہینوں مہینوں کا سالن فریج میں پڑا ہوتا ہے۔ نہ بھائی نہ، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کی طرز زندگی تو ہے صدقہ۔ آج ہم سارے پریشان ہیں، ایک طرف سے مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، فتنے ہیں قسم قسم کے، تو میرے مدنی کا فرمان ہے بادروا بالصدقہ، بڑھ چڑھ کے صدقے کرو۔ جب تم صدقہ دیتے ہو نا تو وہ صدقہ تمہارے اور مصیبت کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے؟ دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مصیبت اس دیوار کو پھلانگ کے تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یقین کی بات ہے۔ آج ہمیں شیطان نے کس طرف چلایا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کے گھر کوئی بیماری آتی ہے تو لوگ منت مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں اللہ اگر تو نے مریض کو صحت دی تو پھر میں یہ صدقہ کروں گا، اگر تو نے مجھے یہ نوکری دی تو پھر میں یہ صدقہ کروں گا۔ سمجھو مسئلہ، اللہ کے ساتھ سودے بازیاں نہیں چلتی، یہ درست طریقہ نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اس طرح منت مانتا ہے اس کو اس کی منت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ کنجوس بندے سے تھوڑا مال نکل آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کنجوس سے اس طرح تھوڑا مال نکلتا ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی تکلیف آئی ہے، دکھ آئی ہے، فوراً صدقہ کرو۔ اور صدقہ کرنے کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں، یہ بھی ایک شیطان نے دھوکہ ڈالا ہے، ہم تو خود غریب ہیں جی۔ نہ، غریب بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، یتیم بیٹیاں ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی عائشہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ صدقہ کر ہمارے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں بھی سوائے ایک کھجور کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے فوراً وہ ایک کھجور اٹھا کے اس عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ لے یہ کھجور۔ اس عورت نے، اس ماں نے، اللہ اکبر، ماں تو ماں ہے نا، اس ماں نے وہ کھجور لی، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے منہ میں، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کے منہ میں، خود بھوکی رہ گئی وہ ماں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ نبی علیہ السلام کو سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی اس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کی اور صحیح جگہ اس کا نکاح کرا دیا، قیامت کے دن یہ ایک بیٹی جو ہوگی اپنے والدین اور جہنم کے درمیان چادر بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی ہدیہ آیا، وقت کے خلیفہ نے ہدیہ بھیجا، 2 بوریاں بھری ہوئی ہیں دراہم سے، اچھا مال آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مال کو صدقہ کرنا شروع کر دیا، تھال بھر بھر کے وہ دراہم صدقہ ہو رہے ہیں، صدقہ کیے جا رہی ہیں۔ وہ دراہم صدقہ کرتی گئیں،
وہ سارے دراہم کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ شام کھانے کا وقت ہوا، فرمایا اپنی خادمہ کو کھانا لے آؤ۔ وہ گئی اور اس نے روٹی کے اوپر تھوڑا سا زیتون کا تیل لگایا نا، اور تیل لگا کے وہ روٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی۔ اور خادمہ کہنے لگی کیا اچھا ہوتا آپ ان دراہم میں سے کچھ دراہم بچا کے آج اپنے لیے گوشت خرید لیتی، آپ نے سب صدقہ کر دیا۔ تو اما صاحبہ نے فرمایا اللہ کی بندی تو پہلے بتاتی نا، اب تو صدقہ ہو گیا ہے، اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی پہچان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں سے کہا چلو جلدی کرو، صدقہ کرو۔ غلہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سننا آسان ہے، کہنا بھی کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ مال کو اللہ کے رستے میں لگانا بڑا ہی مشکل ہے۔ ہاں، اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر غور کرو، مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ مال اللہ کے رستے میں لگاتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے۔ ہم تو اس دور میں بیٹھے ہیں جہاں ہے مسلمان لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، عشر نہیں ادا ہو رہا، پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ اس لیے خیال کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارا غلہ صدقہ کر دو۔ سارا غلہ تقسیم ہو گیا۔ فرمایا اب جو بورے ہیں، جن بوروں کے اندر غلہ ڈال کے لائیں، یہ بورے بھی صدقہ کر دو۔ وہ بھی صدقہ ہو گئے۔ فرمایا اب جتنے بھی اونٹ کھڑے ہیں، جن اونٹوں پہ غلہ لاد کے لائے ہو، ان سارے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، اسلامی معاشرہ وہ صدقے کی ترغیب دیتا ہے، سود سے روکتا ہے۔ اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا، اسلام صدقے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے او یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جتنا سود کے پیچھے جاؤ گے میں اللہ تمہارے مال کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، بیٹھے بیٹھے سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ ویربی الصدقات، اللہ کے رستے میں صدقے دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، میں اللہ تمہارے مال میں برکتیں ڈالتا جاؤں گا۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ عجیب واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، آیتیں میں نے کچھ اور پڑھی ہیں، موضوع کچھ اور ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تیرے محلے میں یتیم بھی ہیں، بیوہ عورتیں بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، خود تو تین وقت تو سیر ہو کے کھاتا ہے، کبھی ان غریبوں کبھی تو نے سوچا ہے یا کوئی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ او میرے امتیو، تمہارے اردا گرد جو غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، ان پر تم رحم کرو، اللہ تم پہ مہربانیاں شروع کر دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو،
اس غریب کو دے کر اللہ کو قرضہ دو، اس یتیم کو دے کر اللہ کو قرضہ دو، اس بیوہ کو دے کر اللہ کو قرضہ دو، اس اپنے مسکین بھائی کو دے کر۔ اللہ اکبر۔ ارد گرد میں غور تو کرو نا، آج تو بڑے لوگ پریشان ہیں، بڑے برے حال ہیں لوگوں کے، اس لیے خیال کرو میرے عزیزاں۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ دنیا میں اللہ کو قرضہ دے گا، قیامت کے دن میں اللہ وہ قرضہ واپس کروں گا۔ کتنا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اتنا زیادہ بدلے میں دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جاگ رہے ہو؟ میں آپ میں سے کسی سے قرضہ مانگوں تو دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ ایک وہ ہیں جنہیں مجھ پہ یقین ہے، وہ کہیں گے یار شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں، ہمیں قرضہ واپس دے دیں گے، تو وہ دے دیں گے۔ اور جنہیں یقین نہیں ہے مولوی صاحب ہے کھا جائے گا، تو وہ مجھے کبھی بھی قرضہ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی یہاں تو قرضہ کسے دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیال کر، سن تو صحیح ذرا واقعے کو۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، 500 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ کتنے سو؟ ہاں بڑا باغ ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں، بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے۔ عربوں کی عادت یہ تھی جب کھجور کا فصل تیار ہوتا سارے باغ میں چلے جاتے، وہاں اپنے لیے چھپر بنا لیتے، ادھر ہی رہتے، کھجور اتارتے، تیار ہوتی، جب کھجور پک جاتی تو فصل لے کر اپنے گھروں کو آ جاتے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے اپنے باغ کے اندر، کسی نے آ کے یہ آیت قرآن کی سنائی، نبی علیہ السلام پہ یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے 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 نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ فرمایا جی میرے صحابی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ خیال کرنا میرے عزیز، توجہ کرنا میرے عزیز، آج تو اور میں تو زکوٰۃ دے کے پریشان ہوتے ہیں، عشر نکال کے پریشان ہوتے ہیں، صدقہ فطر دے کے پریشان ہوتے ہیں، اپنی رسم و رواج پہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں، کروڑوں اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو 10 50 100 روپے دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی یتیم مسکین غریب کی مدد کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ لیکن دیکھ تو صحیح نا نبی علیہ السلام کے صحابی کو، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتے اللہ کے نبی کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ فرمایا جی میرے صحابی اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ آگے کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا اللہ کے نبی وہ جو میرے 500 درختوں والا کھجور کا باغ ہے میں نے وہ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسے قرضے میں دے دیا ہے؟ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس پڑا ہے بینکوں میں جمع کر کے بیٹھے ہو، گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہو، پتہ ہے لاکھ روپیہ ہے پھر بھی روز گنتے ہو، اللہ نے یہ مسلمانوں کی علامت ذکر نہیں کی، اللہ نے بے دین لوگوں کی علامت ذکر کی۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع
یطلع علی الافئدہ، اللہ کہتا ہے جس مال کو تو صبح و شام گن گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، مال کو جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، تجھے مال سے اتنی محبت ہے، تجھے نماز کی پرواہ کوئی نہیں، اور میرے عزیز خیال کرنا، ساری دنیا جہان ایک طرف رکھ دے، اللہ کے در میں کیا ہوا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دے، یہ دنیا کا سارا مال ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال اللہ کو قرضے میں دے دیا، سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، کہنا آسان ہے، سننا بھی، کرنا بڑا مشکل ہے۔ 500 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور صحابی کی یہی جمع پونجی ہے، سب کچھ اللہ کو کس میں دے دیا؟ قرضے میں دے دیا۔ اب آگے سن ذرا، لوٹ کے آیا نبی علیہ السلام کا یہ صحابی، باغ کے اندر قدم بھی نہ رکھا، باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یا ام الدہدہ اخرجی، او دہدہ کی اماں، او میری بیوی، باغ سے نکلا، سامان اٹھا کے باغ سے نکلا۔ وہ کہتی ہے فقیرہ کیا ہو گیا ہے؟ خود باہر کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے باغ سے نکلا، یہ کہتا ہے اب یہ باغ ہمارا نہیں، اب یہ باغ، وہ کہتی ہے کس کا ہے؟ کہتا ہے اقرضت اللہ، میں نے یہ باغ اپنے اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے، میں دنیا میں کتنا اس سے نفع لیتا، آخر موت تھی، میں نے مرنا تھا، سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا تھا، میں نے قرآن کی آیت سن لی ہے، اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتا ہے مجھے قرضے دے کے تو دیکھو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کئی گنا زیادہ لوٹا کے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ دنیا گزر جائے گی، گزر جائے گی، ہر کسی کی گزر جائے گی۔ یہاں قارون آیا، وہ بھی چلا گیا، انبیاء اولیاء آئے، وہ بھی چلے گئے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نیند سے اٹھے، آرام کر کے اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کھجور کی چٹائی پہ آرام فرماتے تھے۔ کس پر؟ کھجور کی۔ آج ہمیں تو نیند نہیں آتی۔ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرماتے، جیسے ہی آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، صحابی دیکھتا ہے نبی علیہ السلام کے بدن پر کھجور کی چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک پہ پڑے ہوئے ہیں۔ صحابی ایک دم کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں کسی بستر کا انتظام کروں۔ او میرے عزیز، تو دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہے، ذرا سن تو صحیح نا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ میرے مدنی نے فرمایا مالیا وللدنیا، او میرے صحابی، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میں نے دنیا کو تو کل چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ مالیا وللدنیا، دوسرا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قریب کے اندر 1-2 کلو جو پڑے ہوئے ہیں، ایک پیالہ اور ایک آدھ پانی کا باقی سامان پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حجرہ خاص میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی یہ زندگانی، نبیوں کا امام
امام ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب والضحیٰ ہے، صاحب واللیل اذا سجا ہے، صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے، سارے نبیوں کا شہزادہ ہے۔ اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اتنی عظمتوں والا پیغمبر ہے۔ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ نیچے چٹائی پڑی ہے، تھوڑا سا سامان پڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگ گئے، دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر تجھے کیا بات رلا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، ایک طرف کیسر اور کسرا ان کے دربار ہیں، ان کے درباروں کی رونقیں، شاہی صوفے ہیں، شاہی بسترے ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے۔ دوسری طرف امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں عمر 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 پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ جو کافر ہیں وہ اس جہان والے ہیں، ہم اس جہان والے ہیں۔ گزر جائے گی یہ، وہاں آخرت کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں القیس، بڑا سمجھدار میرا وہ امتی ہے، من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قید کر کے رکھا، اپنے دل کو قید کر کے رکھا، دل کا پجاری نہ بنا، دل کے پیچھے چل چل کے زندگی نہ گزاری، دل کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا رہا۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور اس دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے کمائیاں کرتا رہا۔ کہاں کے لیے کمائیاں کرتا رہا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، ایک ہے اسلامی معاشرہ اور ایک ہے غیر اسلامی معاشرہ، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں صدقے کی ترغیب ہے۔ کس کی ترغیب ہے؟ صدقے کی ترغیب ہے۔ خدا را خیال کرو، عجیب جملہ ہے، جب تم کسی غریب فقیر مسکین کو صدقہ دیتے ہو نا، ہاں، تو یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اگر یہ سمجھو گے کہ ہم نے اس پہ کیا کیا ہے، احسان، صدقہ ضائع، کسی کو صدقہ دیا اس سوچ سے کہ یہ کل میرے دو چار کام کرے گا، صدقہ گیا، صدقہ دیا لیکن اگلے کی عزت نفس مجروح کی، اگلے کی عزت، جس طرح ہمارے دور میں فتنہ ہے، کسی کو ایک صابن بھی دیتے ہیں تو تب بھی کیا کھینچتے ہیں، اس کی تصویر، آٹے کی بوری دی تو تصویر، چینی دی تصویر، یہ کوئی صدقہ نہیں، ضائع ہو گیا ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا گیا۔ عزت سب کی ہوتی ہے، کہو عزت سب کی ہوتی ہے، کوئی بھی اپنی عزت کو پاؤں تلے روندنا اس کو پسند نہیں کرتا، عزت سب کی ہوتی ہے۔ اس لیے بہترین صدقہ یہ ہے، اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو بھی پتا، خفیہ صدقہ، چھپ کے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بڑی ضروری یہ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ان چیزوں سے صدقات کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور جس کو صدقہ دیا ہے اسے تکلیف پہنچا کر، اللہ کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، مت کرو اپنے صدقوں کو ضائع۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے بنی اسرائیل کی، موضوع تو بڑا لمبا ہے،
5 منٹ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس آیت میں میرے اللہ نے 2 حکم دیے. کتنے حکم؟ 2 حکم دیے. پہلا حکم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، او میرا بندہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے پالنہار کا یہ فیصلہ ہے، تیرے حاجت روا مشکل کشا کا یہ فیصلہ ہے. اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ میں تیرا بندہ جو ہوا، کھانا جو تیرا، پینا جو تیرا، سانس جو تیرے حکم سے چلے، آنکھیں جو تیری مرضی سے دیکھیں، کان جو تیری مرضی سے دیکھیں، قدم جو تیری مرضی سے اٹھیں. اللہ میں تو فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں. اللہ حکم دے، میں تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ کہتے ہو بندہ میرا حکم یہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے ساتھ وعدہ کر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ساری زندگی عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، صرف کس کی کرنی ہے. حدیث آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے. اور میرے بھائی سن حدیث کو. نبی علیہ السلام سے صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ کس کا حق؟ بندوں پہ اللہ کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ ہی کی کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ بندوں پہ کس کا حق ہے؟ کیونکہ اگر شرک کیا تو اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا. ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر صحابی پوچھتا ہے اچھا اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ اللہ کا یہ حق کیا کر دے، ادا کر دے، یعنی ساری زندگی وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو پھر اللہ پر بندے کا حق کیا ہے؟ تو پھر اللہ پر بندے کا، جاگ رہے ہو؟ بڑا عجیب جملہ کہنے لگا ہوں. ہم اگر ساری زندگی مصلی پہ گزار دینا پھر بھی اللہ اگر اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بادشاہ ہے، ہم غلام ہیں، بادشاہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے بندے کا جو اللہ پہ حق ہے نا، وہ حق کے لازم نہیں ہے، وہ اس کا فضل اور احسان ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے مدنی نے فرمایا اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نا تو اللہ پھر اپنا فضل کر کے، احسان کر کے، اس کے گناہوں کو بخش کے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. جو خوشیوں کی جگہ ہے، جو عیش و عشرت کی جگہ ہے، مزوں کی جگہ ہے، ٹھاٹ باٹ کی جگہ ہے. کیا مزہ ہوگا ویسے جنت میں. انبیاء بھی ہوں گے، امام الانبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، آل حق علماء بھی ہوں گے، حور و غلمان بھی ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی، اور کچھ کرنا بھی کوئی نہیں، صرف مزے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایک فیصلہ. دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر. یہ جو بوڑھے والدین ہیں نا، انہوں نے اپنی ساری زندگی تجھ پہ لگا دی ہے، اور آج تجھے والدین کی فکر نہیں ہے. فکر لگی ہوئی ہے تو بیگم صاحبہ کی. نہ اللہ نے بیگم کے حقوق بھی رکھے، اولاد کے حقوق بھی رکھے، لیکن ان سب سے پہلے حقوق ہیں والدین کے، اور والدین سے بھی پہلے حقوق ہیں نبی علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام سے بھی پہلے حق ہے میرے اللہ کا. وبالوالدین احسانا.
اب یہ لمبا موضوع ہے والدین کے حقوق، زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں اسی پہ گفتگو کروں گا، یہاں سے شروع کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔